حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے من اراد عزا بلا عشیرہ. اب میں وہ بات بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقہ بتایا کہ عزت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، شہرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جس سے اللہ بھی راضی ہو اور تمہارا من بھی راضی ہو اور تم بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو، دنیا بھی بنے، تمہاری آخرت بھی بنے، دونوں چیزیں تمہاری بن جائیں سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو بغیر خاندانی ہونے کی، وغنى بلا مال، جو غنی بننا چاہتا ہو پیسہ کوئی نہیں، وجاہتاً وحیبتاً بلا سلطان، جو اپنی حیبت چاہتا ہو، اپنا روب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں، وجاہتاً بلا اخوان، جو اپنی ناموری چاہتا ہو، اپنی شہرت چاہتا ہو اور کوئی اس کا مددگار، اس کا ساتھی کوئی نہیں، وہ کیا کرے؟ من اراد عزا، جو عزت چاہتا ہو، غنن، جو غنی بننا چاہتا ہو، حیبتاً، جو حیبت چاہتا ہو، وجاہتاً، جو وجاہت چاہتا ہو. یہ چاروں چیزیں انسان کی طلب ہیں، مرد بھی عورت بھی، کوئی بھی اس سے خالی نہیں. میں بھی چاہتا ہوں مجھے عزت ملے، مجھے وجاہت ملے، مجھے حیبت ملے، مجھے مال ملے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر انسان کی فطری تمنا ہے. لیکن اس کے لیے راستہ غلط اختیار کیا گیا ہے، پیسے کو بنیاد بنایا گیا ہے، حکومت کو بنیاد بنایا گیا ہے، سونے چاندی زیور کو بنیاد بنایا گیا ہے، چیزوں کو، گاڑیوں کو، گھروں کو، بنگلوں کو بنیاد بنایا گیا ہے، کاروبار کو بنیاد بنایا گیا ہے. یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ سے سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی، اور اللہ سے بڑا خیر خواہ انسانوں کا کوئی ہو نہیں سکتا. تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں من اراد عزا بلا عشیرہ، جو باٹلی میں عزت چاہتا ہو، غنن بلا مال، غنی بننا چاہتا ہو، حیبتاً بلا سلطان، اپنی حیبت چاہتا ہو، وجاہتاً بلا اخوان، اپنی وجاہت چاہتا ہو، ایک کام کر لے، صرف ایک کام کر لے. فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، وہ ایک کام کر لے کہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، تو یہ ساری چیزیں اللہ اس کے قدموں میں ڈال دے گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میرا وعدہ ہے تم میری اطاعت پہ آ جاؤ، ایمان بناؤ، میں تمہیں اونچا کروں گا، عزت دوں گا، میں تمہیں بلند کروں گا، تم ہی بلند ہوگے، تمہارا ہی نام ہوگا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تم ایمان بناؤ تو عزت میں تمہیں دوں گا. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، تم اپنے ایمان بناؤ تو میں تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں تم پر ہر چیز کے دروازے کھول دوں گا. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تم اگر باٹلی والے ایمان بنا لو، تقوی بنا لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. تو میرے بھائیو، عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ اور مال کو حاصل کرنے کا طریقہ اور وجاہت اور حیبت کو حاصل کرنے کا طریقہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کام کر لے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، تو یہ ساری چیزیں اس کے قابو میں آ جائیں گی، وہ دین پر آ جائے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے. اسلام کو چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ کامیاب نہ ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا.